بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدار العظیم اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ زمانہ پیچھے چلا جائے گا اور اس کے حوالے کے لیے ہم نے احادیث بھی دی اور قرآن شریف کی سورۃ اثر کی آیت بھی بتائی۔ آج ہم گفتگو کریں گے دجال پر کہ دجال کب ظاہر ہوگا اور وہ کیا واقعی وہ 40 دن ہوں گے یا 14 ماہ ہوں گے، کس حساب سے، اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم حدیث بیان کریں ابو داود کی جو صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا ذکر کیا تو فرمایا اگر وہ ظاہر ہوا اور میں تم میں موجود رہا تو تمہارے بجائے میں اس سے جھگڑوں گا، اور اگر وہ ظاہر ہوا اور میں تم میں نہیں رہا تو ہر آدمی خود اس سے نپٹے گا، یعنی ہر آدمی خود اپنا ذمہ دار ہوگا، اور اللہ ہر مسلمان کے لیے میرا خلیفہ ہے۔ یہ نقطہ بڑا اہم ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آگے جو بات کی جائیں گی وہ اسی بات پر منحصر ہے۔ بس تم میں سے جو اس کو پائے تو اس پر سورۃ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے، یعنی ابتدائی جو آیات سورۃ کہف کی کسی روایت میں 10 بھی آئی ہے، یعنی 10 ابتدائی آیات، کیونکہ یہ تمہیں اس کے فتنے سے بچائیں گے۔ ہم نے عرض کیا وہ کتنے دنوں تک زمین پہ رہیں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے۔ اس کا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک مہینے کے، اور ایک دن ایک ہفتے کے، اور باقی دن تمہارے اور دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول جو دن ایک سال کے برابر ہوں گا کیا اس میں ایک دن اور رات کی نماز ہمارے لیے کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اس کے دنوں کو ناپ لینا۔ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے، اس کے لیے بحث ضروری ہے، ہم آگے کریں گے۔ اس حساب سے نماز پڑھنا۔ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق سے سفید منارہ کے پاس اتریں گے اور اسے یعنی دجال کو باب لد کے پاس پائیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ دجال کی جو 40 دن ہے اس میں یہ جو کہا گیا ہے نا کہ ایک دن ایک سال کے برابر، پھر ایک مہینے کے برابر، پھر ایک ہفتے کے برابر، باقی ایام جو ہے وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ یہ اگر ہم اس حدیث کو لیں تو یہ حدیث ابن حبان کی ایک حدیث ہے، اس سے ٹکراتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت، چونکہ دجال بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، 10 بڑی نشانیوں میں سے، یہ ذہن میں رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک نہیں آئیں گی یہاں تک کہ زمانے قریب آ جائے، یعنی زمانے آپس میں قریب ہو جائے، سال مہینے کے برابر ہو جائے، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے، اور ہفتہ ایک دن کے برابر، اور ایک دن ایک گھڑی کے برابر، اور گھڑی ایسی ہو کہ جیسے ہوا کا جھونکا، یعنی آئی اور گئی، پتہ نہیں چلا۔ یہ حدیث اگر ہم اس حدیث سے لیں ابو داود کی حدیث کے برابر سامنے لائے تو آپس میں ٹکراتی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابہ کا یہ پوچھنا ہے یا رسول اللہ کہ ہم اس سال بھر کی جو ایک دن جو ہے جو سال بھر کے برابر ہوا، کیا ہمارے لیے کافی نہیں کہ ہم ایک دن کی نماز پڑھ لیں؟ تو رسول نے فرمایا نہیں، آپ دن ناپ لو۔ اب جب دن کو ناپنے کی بات آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ تمام اسلامی عبادات جو ہے، جو فرائض ہے، وہ طبعاً دن کی اور گردش پہ منحصر ہے، مطلب سورج کا نکلنا، اس کا ڈوبنا، اور پھر چاند کی تاریخیں جو ہے عید کی پتہ دیتی ہے، رمضان کا پتہ دیتا ہے، اسی طریقے سے حج کا موسم بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ سارے سوالات ہے کہ اگر اس حدیث کو لیں تو یہ ہمیں ایک بڑا الجھن کا ہم شکار ہو جاتے ہیں کہ ایک دن میں کہ ہم نمازیں، کیونکہ بعض اوقات تو نمازوں کا وقت جو ہوتا ہے وہ تو مکروہ ہوتا ہے، جیسے زوال کا وقت ہے اور سورج کے نکلنے کا وقت اور سورج کے ایک دم ڈھلنے کا وقت، یہ وقت مکروہ ہوتا ہے، تو اس کا کیسا پتہ چلے گا؟ تو یہ ایک بڑا سوال ہے، جہاں مکروہ وقت میں نماز تو جائز نہیں ہے، اور رمضانوں کا وقت اور شوال کے دن تو روزہ حرام ہوتا ہے، تو یہ بڑا ایک سوال ہو جاتا ہے یہاں پر۔ تو اس کے لیے تعویل کی ضرورت ہے،
تو ہم یہاں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نماز اپنے وقت پہ مقرر ہے، بنا وقت کی نماز جائز نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا زوال کے وقت، ایسے وقت بھی جو مکروہات ہے اس کے لیے تو نماز جائز نہیں ہے۔ اور پھر کہ یہ دجال کی طاقت ہے کہ وہ دن کو بڑا کر دے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تخصیص کر دی؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تخصیص کر دی تو پھر معنی ہی نہیں ہے کہ ایک دن جو ہے وہ سال بھر کا ہو اس طریقے سے۔ اور پھر اگر دجال کی بات ہے تو دجال تو فریب ہے، وہ تو دھوکہ ہے ٹوٹل۔ اگر وہ ایک سال کا دن ہے تو مطلب وہ ایک سال کا دن نہیں ہے، وہ تو ایک ہی دن ہے، تو پھر ایک سال بھر کی نمازیں کیوں پڑھی جائے جبکہ وہ فریب ہے؟ تو یہ بڑا سوال ہے، اس کا جواب ہم سورۃ بنی اسرائیل سے لیتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے رات کے پہلنے تک، اور قرآن فجر یقینا فجر کی قرآن آیت اس کی تلاوت اس پر گواہ ہے، اور رات اور دن کے فرشتے ان آیات سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اوقات کار نماز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یعنی نماز کے اوقات میں تو اللہ تعالیٰ بھی تبدیل نہیں لاتا ہے، قرآن شریف کی آیتیں ہیں۔ اور دوسری آیت ایک ایسی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صبح کا نکلنا، یہ سورۃ انعام کی آیت ہے کہ صبح کا نکلنے والا اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا، یعنی کسی کی طاقت میں نہیں ہے کہ سورج اور چاند کے حساب کتاب کو بدل دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حساب میں رکھا ہوا ہے۔ سورۃ یونس کی بھی اسی طریقے سے آیت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی۔ تو مراد یہ ہے کہ بات تو وہیں آ جاتی ہے کہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ منزلیں مقرر کرے، اور اللہ نے اس کے دن کو بڑھا دیا ہے تو پھر تاریخیں جب چینج ہوں گی تو دن تو ویسی فوت ہو جاتا ہے۔ اگر اس دن کو ایک سال کی نمازیں پڑھنی ہے تو مطلب تاریخیں تو چینج ہونی ہے رمضان کے لیے اور عیدین کے لیے، تو اس کے تو مطلب یہ ہے کہ تاریخ چینج ہونے کا مطلب دن تو ویسے ہی فوت ہو گیا۔ تو پھر یہ اس کا کیا مقصد ہے؟ اب یہ اس کا جو مقصد ہے جو ہم اس ناچیز کو سمجھ میں آئی کہ در حقیقت یہ ذہن میں رکھیے کہ دجال جو ہے اس کا جو وہ جب نکلے گا، پہلے ایک حدیث ہے آپ وہ سن لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا نبی نہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جس نے دجال کے متعلق اپنی قوم کو ہوشیار نہیں کیا، یعنی دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور اس سے بڑا فتنہ آج تک نہ پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کوئی پیدا ہوگا، یعنی اتنا بڑا وہ فتنہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں دجال کی فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ تو دجال کا جو فتنہ ہے یہ ذہن میں رکھے کہ وہ بہت ہنگامہ خیز اور لرزہ خیز ہوگا، یعنی وہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، لرزہ خیز اور ہنگامہ خیز ہوگا۔ تو اس کا جو سال بھر ہے در حقیقت حدیث کی تعویل یوں بنتی ہے کہ اس کا جو سال ہے مومن کے لیے ایک دن ہو جائے گا۔ اور کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی صاحب نے فرمایا کہ واللہ خلیفۃ علی کل مسلم، کہ اللہ میرا خلیفہ ہوگا ہر مسلم پہ۔ تو یہ اللہ کا لطف ہوگا کہ دجال کا جو سال ہے وہ مومن کے لیے ایک دن کے برابر ہوگا، پھر دوسرا جو اس کا پورا مہینہ ہے وہ بھی دوسرے دن کے برابر ہوگا، اسی طریقے سے ہفتہ، یہاں تک کہ پھر باقی دن جو ہے وہ ایک دن کے برابر رہ جائیں گے، یعنی دنوں کے برابر آ جائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ دجال در حقیقت 14 ماہ کے لیے آئے گا، لیکن اس کا فتنہ اتنا بڑا درخیز یعنی لرزہ خیز ہوگا اور ہنگامہ خیز ہوگا، لیکن مسلمان پہ اللہ تعالیٰ کا لطف یہ ہوگا کہ وہ پورا سال جو ہے ایک دن کے برابر لگے گا، اسے محسوس ہوگا۔ اسی بنیاد پہ صحابی نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، یعنی وہ اجازت چاہتے تھے کہ ایک دن کی پھر نمازیں کیوں نہ کر لیں، کیونکہ سفر میں بھی تو لمبا سفر ہوتا تو نمازیں تقصیر ہو جاتی، اور یہ پھر اگر ہمارے لیے ایک دن کے برابر ہو گیا ہے وہ سال، تو پھر ہم کیوں نہ اسے نمازیں بھی تقصیر کر لی جائے۔ مراد یہ تھی اس بات کی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، نماز اپنے وقت پہ فرض ہے، تو آپ نے نمازوں میں تبدیلی نہیں لائی۔ لیکن در حقیقت بات یہ تھی کہ دجال کا جو سال ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک دن ہے، مومن کے لیے، کافروں کے لیے نہیں۔
یہ اللہ کا لطف خاص ہوگا اس دن مومنین کے لیے۔ اب یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دجال نکلے گا کہاں؟ یہ بڑا سوال ہے، کیونکہ ہم نے سورج کی تاریخ تو دے دی آپ کو کہ سورج جو ہے پہلی محرم کو جمعے کے دن 1500 ہجری میں مغرب سے طلوع ہوگا۔ دجال جو ہے اس کے 3 سال کے بعد 1502 ہجری محرم کی پہلی تاریخ اور اتوار کا دن ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھے کہ اتوار کا دن ہوگا، اور وہ اصفہان سے یہودیوں کی بستی سے نکلے گا۔ 3 سال اس لیے کہ پہلے سال سورج کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس قیامت کی نشانیاں یوں سامنے ظاہر ہو جائیں گی کہ جیسا تسبیح ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے دانے سامنے آ جاتے ہیں، یعنی مفہوم حدیث کا یہ ہے۔ تو پہلے سال جب سورج جب نکلے گا مغرب سے، تو اس کے ساتھ ایک اور نشانی ہے جس کو دابت الارض کہتے ہیں، چوپایا۔ وہ چوپایا جو ہے وہ زمین سے نکل آئے گا اور وہ لوگوں سے بات کرے گا اور پھر وہ کہیں چلا جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ چوپایا وہی ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اونی جو دوبارہ جو ہے وہ چلی گئی، پہاڑوں سے نکلی تھی، دوبارہ پہاڑوں میں چلی گئی تھی، شاید یہ وہی ہو۔ یہ ایک تخمین، ایک اندازہ ہے، یقین سے نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کے بعد ساری نشانیاں آہستہ آہستہ ظاہر ہوں گی، بڑی نشانیاں آگے پیچھے ہوں گی۔ تو ان میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمین اور آسمان سے، یعنی آسمان سے پانی برسنا، 1/4 حصہ جو ہے وہ خشک ہو جائے گا، زمین اناج نہیں اگائے گی پہلے سال، اس کے بعد دوسرے سال 1/4 حصہ اور مزید پانی برسے گا نہیں اور زمین بھی اناج نہیں، یعنی قحط کا ایک متواصل سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور آخری سال جس دن دجال نکلے گا تو ساری زمین سے اناج ختم ہو چکا ہوگا اور زمین آسمان سے پانی بھی نہیں نکلے گا، برسے گا، اور مسلمانوں کے لیے اس وقت صرف تحلیل و تکبیر ہوگی، یعنی تحلیل الحمدللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ تسبیح ہوں گی، وہ تسبیح سے جو ہے نا ان کو رزق عطا فرمایا جائے گا۔ تو یہ سلسلہ جب دجال نکلے گا تو ان عرصے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ دجال جب نکلے گا تو دجال کے پاس کھانے کے اور پانی کے اس طریقے سے، کیونکہ دجال تو یہی ہوگا لوگوں کو فریب کرنا، تو وہ چیز لے کے چلیں گا، اور لوگ چونکہ آزمائش میں ہوں گے تو اس کے دجال میں آئیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ دجال جو ہے وہ ٹیکنالوجی، یہ نہیں، دجال اس وقت میں نے یہ بتایا کہ ٹیکنالوجی ختم ہو چکی ہوگی، کیونکہ اگر ٹیکنالوجی کے پر ٹیکنالوجی ہے تو لوگ تو اتنے اویئر ہیں کہ جناب یہ بھی ایک نئی ٹیکنالوجی سامنے آئے، تو کس معاملے میں دجال میں آئے؟ ٹیکنالوجی نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ختم ہو چکا ہوگا، لوگ اس کو یہاں تک کہ بھول بھی جائیں، کیونکہ نئی جنریشن کے ذہن میں تو وہ بات آئیں گی نہیں، شاید اتنا عرصہ بیت جائے۔ تو اس عرصے میں دجال نکلے گا اور وہ فریب دھوکہ دے گا، لیکن یقین کیجئے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اسے قتل کریں گے۔ نیکسٹ ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پہ، اس پہ دلائل بھی دیں گے، اس پہ بحث کریں گے، اور وہ کب آئیں گے اس کی تاریخ بھی بتائیں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا، اور السلام علیکم۔